حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی رسول گزرے، ایک مرتبہ راستے پر سے گزر رہے، اب دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے، اب اس کے ہاتھ میں شراب کی باٹل ہے، اب وہ نوجوان ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، اب ہاتھ میں اس کے شراب کی باٹل رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس راستے سے، جس گلی سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جاتے تھے بزرگان محترم، اس راستے سے شیطان کبھی نہیں گزرتا تھا۔ اس شیطان کے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس راستے سے حضرت عمر بن خطاب گزرے ہیں اور اسی راستے سے میں گزروں، شیطان کے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا تھا۔ جس گلی سے حضرت عمر گزر جاتے تھے، شیطان اس راستے کو چھوڑ کر، اس گلی کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا تھا۔ اب ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، ایک نوجوان سامنے سے گزر رہا ہے، اب اس کے ہاتھ میں شراب کی باٹل ہے اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا اب میرے سامنے حضرت عمر آ گئے، اب میں بچ نہیں پاؤں گا۔ حضرت عمر سامنے سے آ گئے ہیں، میرے سامنے، آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں، میں حضرت عمر کے روبرو ہو رہا ہوں، اب میرے ہاتھ میں شراب کی باٹل ہے، آج کی راتوں میں بچ نہیں پاؤں گا، اے اللہ مجھے عمر کے قہر سے مجھے بچا لیجئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس نوجوان کے اوپر پڑتی ہے، وہ نوجوان کے اوپر جب نظر پڑتی ہے وہ دل ہی دل میں ڈرنے لگتا ہے، اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے، پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ حضرت عمر کے سامنے اس کا سامنا ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو بلاتے ہیں، اب دیکھا کہ ادھر سے بھاگ جاؤں تو بچ جاؤں گا، ادھر سے بھاگ جاؤں تو بچ جاؤں گا، لیکن نوجوان کے متعلق لکھا ہے کہ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ اس کو میسر نہیں ہو رہا۔ وہ نوجوان کے ہاتھ میں شراب کی باٹل ہے، کہیں سے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، حضرت عمر نے نوجوان کو بلایا اور کہا کہ اے نوجوان تو کہاں جا رہا ہے، تھوڑا سا آگے آ جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جملے کو سن کر وہ جو نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں شراب کی باٹل تھی، حضرت عمر کی آواز کو سن کر وہ اپنے بغل میں شراب کی باٹل کو چھپانے لگا۔ حضرت عمر کی آواز کو سن کر شراب کی باٹل کو بغل میں چھپانے لگا اور حضرت عمر کے سامنے آ گیا اور دل ہی دل میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے کانٹیکٹ کر رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے دوستی کر رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا اے اللہ آج مجھے عمر کے قہر سے بچا لیجئے، اے اللہ آج مجھے عمر کے غصے سے بچا لیجئے، اگر آج میں پکڑا جاؤں تو میں بچ نہیں پاؤں گا۔ دل ہی دل میں اللہ سے یہ صلح کر رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے یہ پکا وعدہ کر رہا ہے اللہ آج مجھے عمر کے قہر سے بچا لیجئے، اللہ آج کی رات مجھے عمر کے قہر سے، غصے سے مجھے بچا لیجئے، اے اللہ آج کے بعد میں شراب کی باٹل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ مجھے عمر کے قہر سے بچا لیجئے، آج کے بعد میں شراب کو استعمال نہیں کروں گا۔ شراب کی باٹل کو لے کر اس کے اندر جو چرس ہوتا ہے، اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے، ہزاروں قسم کی چیزیں ڈال کر شراب بنائی جاتی ہے۔ اے پروردگار عالم، اے خالق السماوات والارض، ایک مرتبہ مجھے عمر کے قہر سے بچا لیجئے، ورنہ آج میں بچ نہیں پاؤں گا، ورنہ آج اگر میرا یہ شراب ظاہر ہو جائے میں عمر کے غصے سے بچ نہیں پاؤں گا۔ دل ہی دل میں ایک شرابی، یہ گنہگار اللہ سے کانٹیکٹ کر رہا ہے، دل ہی دل میں رو رہا ہے، اللہ کو منوا رہا ہے۔ بزرگان محترم اتنا کہنا ہی تھا وہ شرابی اللہ سے، اے اللہ آج ایک مرتبہ مجھے بچا لیجئے، آج کے بعد سے میں شراب نہیں پیوں گا، پینا تو دور کی بات ہے، اے اللہ میں شراب کی باٹل کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا،
ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرابی سے کہتے ہیں، اس اللہ کے بندے سے کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے مجھے ذرا بتا دے، تیرا ہاتھ میں کون سی چیز ہے جو اس طرح تو اپنے بغل کے اندر چھپا کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ کے بندے وہ بتا دے وہ کیا چیز ہے۔ بزرگان محترم وہ چیز دکھانے سے پہلے چونکہ اس بندے کا تعلق اللہ سے ہو گیا تھا، دل ہی دل میں توبہ کر لیا تھا، دل ہی دل میں استغفار کر لیا تھا اور آئندہ شراب نہ پینے کا پکا ارادہ اور عزم کر لیا تھا، حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ تیرا ہاتھ کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو تو مجھے دکھانے سے شرما رہا ہے، چھپا رہا ہے۔ وہ نوجوان ڈرتے ڈرتے نکالتا ہے اور کہتا ہے حضرت عمر بن خطاب سے، اے عمر بن خطاب میرے ہاتھ میں تو سرکہ موجود ہے۔ بعض حضرت علماء فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان حضرت عمر سے کہا کہ حضرت عمر میرے پاس جو باٹل میں جو چیز ہے وہ دودھ رکھا ہوا ہے، یا تو وہ سرکہ ہوگا یا تو وہ سفید دودھ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب نوجوان سے کہتے ہیں، ارے نوجوان بتا تو صحیح وہ باٹل کے اندر کیا ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی اس پر نظر ڈالنا چاہتا ہوں، واقعتاً یہ دودھ ہے یا سرکہ ہے، تو دکھانے کے لیے کیوں ڈر رہا ہے؟ بزرگان محترم وہ ڈرتے ہوئے اللہ کا خوف کھاتے ہوئے آج عمر کے قہر سے بچنے کے لیے وہ باٹل کو اپنے بغل سے نکالتا ہے۔ واقعتاً اس باٹل کے اندر جو پہلے شراب تھی اللہ پاک نے اس شراب کو دودھ سے بدل دیا، اللہ پاک نے اس شراب کو سرکے سے بدل دیا، اور وہ باٹل جب نکال کر دیکھنے لگا زار و خطار رونے لگا۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے۔ جو بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، گزری ہوئی زندگی پر ندامت کر کے دو قطرے آنسو بہا لیتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے دیر نہیں کرتے۔ یہاں دیکھیں نوجوان کے ہاتھ میں شراب کی باٹل تھی، دل میں ارادہ کیا، اللہ سے کہا کہ آئندہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج عمر کے قہر سے بچا لیجئے۔ اللہ نے کیا کیا، اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیا، اس کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کی لاج بھی رکھ لیا اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا اور اللہ پاک نے اس شراب کو سرکے سے بدل دیا۔ بزرگان محترم یہ واقعہ بتا کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو آدمی اپنے دل کے اندر خدا کا خوف داخل کر لیتا ہے، آگے کی زندگی کے اندر اللہ پاک اس کی زندگی میں ایک عجیب طرح کا نور داخل کر دیتے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔